فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بالکل صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب تبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 27واں پارہ سورہ الحدید، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس کے وچوں جعلکم مستخلفین فیہ، جدے اتے اللہ کریم نے تانوں نائب مقرر کیتا ہے، خلیفہ مقرر کیتا ہے۔ فالذین آمنوا، پس لوگ جڑے ایمان لے آئے، منکم تھوڑے وچوں، وانفقوا، اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیتا، لہم اجر کبیر، انہوں نے واسطے بہت بڑا اجر ہے۔
حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے سورہ الحدید کے اندر مومنانوں، مسلمانوں جتنے ایمان لیا کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے اتنے، اللہ کے رسول نے اتنے، نال ہی اللہ کریم نے یہ بھی حکم دیتا کہ تسی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، اور اس پیسے جو خرچ کرو، اس جگہ کو خرچ کرو جن کے اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ آسان مقصد میں چھے کہ اللہ کریم کی ساری زمین ہے، اللہ کریم کا سارا انعام ہے، ہر ایک کو روزی دینے والا، رزق دینے والا، جگہ دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، پیسے دینے والا، دولت عطا فرمانے والا اللہ تعالی ہے۔ لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کریم نے سانو عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو تھوڑی جائیداد عطا فرمائی، کسی کو زیادہ جائیداد عطا فرمائی، کسی کو تھوڑے پیسے کا مالک بنایا، کسی کو زیادہ پیسے کا مالک بنایا، لیکن نہ یہ فرمایا کہ تمہیں میں اپنا نائب بنایا ہے کہ جنہیں میں کہنا جانا تمہیں چاہیے انہوں میں تسی میری راہ دے کر خرچ کرنے جاؤ۔ حضرت گرامی، جتنے جتنے ایمان والیاں نے سفتائیاں نے اوپے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، جنہیں سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیاں، ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیاں کہ نال اللہ رب العزت نے انہاں نشانیاں چو ایک نشانی یہ بھی فرمائی مما رزقناہم ينفقون، تو اللہ کے دیتے ہوئے رزق کے وچوں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیتے ہوئے رزق کے وچوں۔ سورہ انفال کے اندر مومنوں کی پانچ نشانیاں بیان کیتیاں گئیاں، انہاں کے وچوں بھی اللہ کریم نے ایک نشانی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والوں کے طور پہ بیان فرمائی۔ حضرت گرامی، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ آمنوا باللہ ورسولہ کہ جنہیں میں کہا گیا کہ اللہ تے ایمان لے آؤ تو رسول تے ایمان لے آؤ اور خرچ کرو، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی کہ بادشاہ روم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطنت اسلامیہ کے انتے حملہ کرنے واسطے تیاری کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے غلاموں کو طرف فرمایا اور انہوں نے حکم فرمایا کہ تسی اللہ کی راہ خرچ کرو۔ بڑا مشہور واقعات میں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنا گھر کا مال اس غزوے کو دے دیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر کا سارا مال نبی پاک کے قدموں کو قربان کر دیتا، صحابہ نے بڑا خوش نبی پاک کے قدموں کے باریا۔ کچھ ایسے بھی صحابہ سن جنہوں نے تھوڑا جہا کم صدقہ کیتا، تھوڑا جہا کم خیرات کی اور تھوڑا جہا کم خرچ کیتا، کیونکہ صحابہ کی شان کے اندر اسی کوئی نازیبہ الفاظ نہیں بول سکتے، ساری اوقات نہیں کہ اسی انہوں کی شان کے اندر کوئی ایسے نازیبہ تسلیہ کہتے ہیں کہ کسی نے بہت بڑھ کے خرچ کیتا، کسی نے کچھ کم خرچ کیتا، کسی نے کچھ کم خرچ کیتا۔ حضرت گرامی دیکھو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے، اور بندہ کو چاہیے کہ اپنی لیمٹ کراس نہ کرے۔ صحابی انہوں کے میرے
جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں سر دیاں اکھاں دے نال زیارت کیتی ہوئے تے کلمہ پڑھیا ہوئے اور ایسے ایمان کی حالت کے اندر دنیا کو پردہ فرما گئے اور چلے گئے ان کی کہتے ہیں صحابی ان کی کہتے ہیں اور صحابی یاد رکھو اللہ کریم نے سارے وعدہ کیتا ہے جنت کا قرآن پاک کے اندر اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے صحابی پہلے جنت سے جائیں گے اور انہاں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے باقی مسلمان بھی جنت سے جائیں گے حضرت گرامی جنہوں نے کم مال خرچ کیتا انہوں نے بارے اللہ رب العزت نے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ ان کے رسول پہ اور خرچ کرو ان کے بچوں جنہ کو اللہ کریم نے اپنا نائب بنایا ہے دیکھو نا اسی امانت دار اللہ نے سانو امانت عطا فرمائی اے جان بھی اللہ کی امانت ہے اے جان بھی بولو نا یار اے جان بھی اللہ کی امانت ہے اے زمین کا ٹکڑا بھی سارے پر اللہ کی امانت ہے اے جیب کے اندر تیرے پیسے نے بینک کے اندر پیسے نے جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اسی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف خرچ کر سکتے نہیں اگر فرما بردار بننا ہے اور اگر دنیا کے اندر رہ کے آخر کے اندر حصہ بنانا ہے پھر خرچ ہونے کرنا پڑے گا جب اللہ کے رسول کا حکم ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ تبوک کے اندر 30,000 غلاموں کے نال آپ نے پیش قدمی فرمائی اور تبوک جگہ بادشاہ روم کا حصہ سی اس جگہ کے اوپر جا کے آپ نے کیا فرمایا اللہ کریم نے اس طرح کا فرمایا ملت اسلامیہ کے اس لشکر کو اللہ کریم نے فتح کامرانی کے نال نوازیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاد آباد واپس پہنچے لیکن ایک اندر انہاں مسلمانوں کا بھی امتحان ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر زیادہ خرچ کیتا اور جنہوں نے کم خرچ کیتا کئی کہ ایسے سمجھنا کہتا سارا مال دے دیتا لیکن جنہوں پیچھے رہ گئے جنہوں کم خرچ کر سکے اللہ کریم نے انہوں کے واسطے قرآن کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات کے اوپر صدقہ خیرات اور حکم بھی فرمایا کرتے سن اور ترغیب بھی دلایا کرتے سن اور اسلام کے اندر شروع کرنے کی حکم قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے صدقہ خیرات کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اور نبی پاک کی حدیث مبارکہ کو بھی جہاں صدقہ خیرات کا تذکرہ بہت زیادہ ہے ایک مرتبہ جو ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے صاحبزادے کو میں بیمار ہو گئے کہ کسی نے کہا تسی یہ کیوں نہیں کرتے حضور تسی منت مان لو اللہ تعالیٰ شفاعت عطا فرمائے تو منت پوری کر دینا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر میرے بچے کو میں تندرست ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھا گا کتنے روزے رکھا گا 3 روزے رکھا گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو پتہ لگا کہ علی پاک نے منت مان لی تھی وہ بھی منت مان لی کہ جب حسنین کی مین ٹھیک ہو جائیں گے شفا یاب ہو جائیں گے تو میں بھی 3 روزے رکھا گا آپ کے گھر کے اندر ایک خاتمہ سی جس کا نام سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ آپ کی لوٹی آپ کی کریس سن جب انہوں نے پتہ لگا کہ مالک نے بھی منت مان لی ہے تو مالکہ نے بھی منت مان لی ہے انہوں نے کہا میں بھی 3 روزے رکھا گا دیکھو ان کا مطلب کیا منت کا ثبوت بھی مل گیا کہ منت مننا جائز ہے اسلام کے دائرے کار کے اندر منت مننا جائز ہے بولو نا منت مننا جائز ہے لیکن حدود کے اندر رہ کے حدود کے اندر رہ کے اور منت کے طور پر روزے رکھنا بھی جائز ہے منت کے طور پر روزے رکھنا بھی جائز ہے اور پھر دیکھو اہل بیت کو ثبوت مل گیا اہل بیت کو ثبوت مل گیا کہ علی پاک نے بھی منت مانی بی بی فاطمہ نے بھی منت مانی آپ کی لوٹی سیدہ فضہ نے بھی منت مانی کہ منت کا بھی مانی اگر سارے بچے صرف یاد رہ گئے کہ اسی روزے رکھا گے اللہ اکبر حسنین کی مین شفا یاب ہو گئے سبحان اللہ
افطاری کا وقت قریب آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مالدار ظاہری طور پہ نہیں سن، یاد رکھنا ظاہری طور پہ بہت مالدار نہیں سن، لیکن اللہ کریم کے دل کا غنی کی تاثیر، دل کا. اللہ اکبر. حضرت گرامی جب وقت آیا نا افطاری کا کہ 5 روٹیاں بنائیاں، بی بی پاک نے 5 روٹیاں بنا کے رکھ دی تھیں، 5 کے حصے دیا. اللہ اکبر. افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ ایسی کی تھی حضور میں مسکین ہوں، سارے گھر کے اندر 5 افراد نے فاقے دار نے، اگر کچھ عطا ہو جائے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہیں دیکھا صبح تو رہ کے ہون تک اسی روزہ رکھے ہوا ہے. افطاری کا وقت ہے، آپ نے 5 روٹیاں اٹھائیاں، آپ نے اس مسکین کو عطا فرما دیا. اللہ جانتے ہیں ذرا توجہ کرو نا ان لوگوں والے کہ اپنے کردار والے سارے کو من سونی چیزاں کئی ہوتی ہیں. دروازے پہ پھر بھی کوئی دستک دے نا تو ایک پکوڑے کا ٹکڑا بھی اسی دین کو تیار نہیں ہوتے، پانی کا ایک گلاس بھی دین کو تیار نہیں ہوتے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دین کو تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افطاری کرو چاہے کھجور کا کوئی حصہ دے کے صحیح، اور صدقہ دو چاہے کھجور کا کوئی حصہ ہی عطا کر دو. لیکن اسی لوگ ساری جیب کے اندر واضح پیسے ہوتے ہیں، کوئی غریب بھوکا مارے سانو وہ دن کوئی سروکار نہیں، اسی وہ کے قریب جا کے کچھ نہ نہیں. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت نے 5 روٹیاں اٹھائیاں، اس مسکین کو دے دیا، پانی نال روزہ افطار کر لیا، ساری رات پانی کے نال گزاری، صبح ہوئی پھر سحری کر لی، سارا دن چل سو چل جناب. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی اگے درس کیتا ہے تو بہت مالدار کو بادشاہ کا آدمی نہیں سن بلکہ مزدور سن. آپ سارا دن مزدوری فرما دے، شام کو پھر جو سلسلہ ہے نا افطاری کا جو 5 روٹیاں بنائیاں، دروازے پہ پھر دستک ہو گئی. تو دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دیتی کون؟ عرض کی تھی کہ میں یتیم ہوں، سارے کو کھا کے کچھ نہیں، آپ نے 5 روٹیاں اٹھائیاں، اس یتیم کو عطا فرما دیا. حضرت گرامی نے وہ موقع کے حوصلے نے کیوں؟ انہوں موقع نے اپنی جانات کی سودے کیتے ہوئے نے، اپنی امانات بھی سودے کیتے ہوئے، جانات بھی سودے اللہ کے نال تے مالوں کے سودے بھی اللہ نال کرنے. آج انہوں کی قدر تے بھی رب قرآن ہر رحمت کا نزول کیا فرماتا ہے. حضرت گرامی تیسرا دن کی ایک ہویا، افطاری کا وقت آیا. جب افطاری کا وقت قریب آیا پھر روٹیاں پکا کے رکھیاں، دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ اگر کرو آواز آئی کہ میں کہتی ہوں سانو کھان واسطے دیو. آپ نے 5 روٹیاں اٹھائیاں، آپ نے انہوں دے دیا اور خود پانی کے نال گزارا کیتا. اگلا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نفس نفیس تشریف لے آئے. آ کے دیکھیا علی مرتضیٰ بھی کمزوری محسوس کر رہے ہیں، بی بی پاک بھی کمزوری محسوس کر رہی ہیں. پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوچھنا بھی ایک حکمت کا خالی نہیں ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ میرے نبی پاک کو پتہ نہیں، میرے نبی پاک کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سوچنا جڑی چیز کی تینوں خبر نہیں ہوگی تینوں عطا فرما دے گا. پھر بھی پوچھا علی کی کرنے، بیٹا کی کرنے؟ اس کی حضور سارا معاملہ ہے. اللہ اکبر. ایک سرکار انہوں نے کچھ کچھ کر رہے تھے، اور جبرائیل امین نازل ہو گئی. اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے فرمایا مومنوں کی شان ہے، انہوں کی شان ہے، انہوں کی عصمت ہے، انہوں کی رفعت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر پاوے کوئی مسکین ہوئے، پاوے کوئی
یتیم ہو گئے پاوے کوئی قیدی ہو گئے تو اللہ کی محبت کے اندر انہوں نے کھانا کھلا دیتے ہیں. حضرت گرامی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زوج محترمہ نے یہ زوج محترمہ نے جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کے اندر بھی حیات رہیاں آپ کی ظاہری حیات کو پاک بھی آپ حیات رہیاں اور بے شمار حدیث آپ کے نبی کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آپ نے ایسی کی تھی حضور جب میرے پہلے خامن کے بیٹے نے یا بچے نے کیا میں انہوں کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کیتیاں نے انہوں نے وچوں ایک شادی ایسی ہے جی آپ نے کسی کماری عورت نال کیتی ہے جنہاں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. باقی ساری شادیاں آپ کیا یا مطلقہ نال یا بیوہ نال. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کا کہ حضور میں صدقہ دے سکتی ہوں کنہاں نوں؟ اپنے شوہر کے بچیاں نوں سابقہ شوہر کے بچیاں نوں جڑے میرے بھی بچے نے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں قریبیاں نوں صدقہ زیادہ افضل ہے. دیکھو نا اسی اللہ بنے نا فلاں پنڈ کے اندر چلے گئے فلاں علاقے کے اندر چلے گئے دور جو جا کے صدقہ اپنے گھر کے اندر نہیں ویکھتے سجے کھبے نہیں ویکھتے رشتے داراں کے اندر نہیں ویکھتے اپنے بابے چاچیاں کے اندر نہیں ویکھتے پنڈ کے بھاوے بھوکے میں مرتے ہو تو باہر صدقے لگتے پے نے. یہ صدقے نہیں افضل صدقہ کیڑا ہے؟ افضل صدقہ کیڑا ہے کہ جڑا اپنے دل کو نواز کے اندر دیتا جائے. دیکھو اسی اندر کروڑ روٹیاں بنائیاں نے سارا ایک روٹی میں گزارا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یار کوئی ایک روٹی کسی ایسے حقدار کو پہنچ جائے جنہیں ایک بھی نہیں کھاتی ہوئی. اللہ اکبر. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصاریوں کے وچ انصاری انہوں نے کیا جاتا سی جڑے مدینے والے سن. اے صحابہ کرام دیاں بہت صورتاں دے حساب نال دو صورتاں بندیاں نے. ایک وہ جڑے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے جنہاں نوں مہاجر کیا جاتا سی جنہاں نوں مہاجر کیا جاتا سی اور ہجرت کی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شان بیان کی تھی. آپ نے فرمایا جن نے ہجرت کی تھی اللہ کے رسول کے واسطے ان کے پہلے جتنے بھی گناہ سن اس ہجرت کے صدقے اللہ معاف فرما دیتا. ایڈیاں شاناں نے انہاں مہاجراں دیا. اور ایک سن مہاجر اور دوسرے انصار جڑے مدینے کے رہنے والے سن مدینے کے رہنے والے سن انہاں چونکہ مہاجرہ کی مدد کی تھی اس واسطے انہوں انصار کیا جاتا ہے. حضرت گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام آپ فرماتے ہیں کہ پورے مدینے کے انصاریوں کے وچوں سب سے زیادہ امیر جڑے سن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. اللہ اکبر. اور آپ کے باغات سن جڑا انہاں دے وچوں بڑا خوبصورت باغ سی نا مسجد نبوی کے بالکل سامنے سی کھجوروں کا باغ سی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا سی وہ باغ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور اس باغ کے اندر جڑا کھو سی اس کھو کے پانی کے وچوں آپ پانی نوش فرمایا کرتے سن. کتنا برکت والا ہوئے وہ باغ اور کتنا شانہ والا ہوئے وہ کھو جتوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی تناول فرماتے سن. حضرت گرامی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوئی باغ جو سی سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی شریف کے سامنے آپ نے اندر ڈیرا لاتے سن. ایک دن آئے کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کرو جڑا تانوں سب تو زیادہ پیارا ہوئے. جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی بعض روایات نے لکھا ہے نا کہ
دیکھ کر کہا بھائی آپ نے اونٹ ذبح کیتے، آپ نے بکریاں ذبح کی، گاواں ذبح کی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ او ذبح کر جڑا تینوں پیارا ہوے۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے سجے کھبے ویکھیا تے آکھیا سب تو پیارا تے پھر اسماعیل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جڑے اللہ دی راہ دین والے نا جی اج بھی دیندے نے، تے جڑا اللہ دی راہ دیندا ہے رب انہاں نوں دیندا ہے، رب انہاں نوں۔ اگر کوئی کسی آباد مسجد کا آباد نے تیار کیتا ہے الحمدللہ 80-90 لاکھ روپیہ انہوں نے لگ گیا اس بندے کو، اور وہ بندے کا کاروبار الحمدللہ اسی دیکھا کہ حکم چ نہیں ہوگا، وہ خالی زمیناں ویچی جاتی ہیں جناب، بغیر پراتا تو زمیناں ویچی جاتی ہیں۔ وہ نارے ساڈے امال ساڈے نال نہیں ہوتے امال، لیکن اسی یہ دیکھے کہ کاروبار کے اندر گھسٹ ہوتی ہے اور مسجد بنتا ہے سب بنا کے انہیں مسلمانوں کے نال پیار اور محبت کا اظہار کیتا ہے۔ الحمدللہ کے سائے تھلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جنہوں نے نہیں پسند آنا انہوں نے نہیں پسند آنی یار۔ پچھلے جمعہ تو مبارک ہوں نا، میں ایک دوست نے ایک سائٹ پہ کر کے آیا کہ سرکار اگر میں تین سامنے یہ صفحہ جڑیاں نے کریم کی نویاں لیا دیا تو کیا یہ میرے واسطے ٹھیک ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ کسی ہے تو وہ ذرا بہتر ہو جائے گا، یہ پرانا ہو گیا ہے۔ میں کہ اللہ تیرے شوق کو سلامت رکھے۔ تو آ چکے ہیں تعلیم تقریباً 80-85 ہزار کا تعلیم الحمدللہ وہ آ چکے ہیں، اور دوستوں نے کیا سی کہ ویسے کا جمعہ المبارک نو، لیکن چلو کسی انتظامی امور کے تحت نہیں ہو سکیا، لیکن اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھو جنا اللہ کی راہ دے کر دیتا ہے، اسی نے سمجھنے باقی مسجد کا حصہ خالی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج بھی چاہتا ہے کہ اوپر رینٹر پاؤ، اسی اتنے مدرسہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے، اسی اتنے حفظ قرآن کی انشاءاللہ کلاس لانی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے گا تو کتابیں بھی اتنے پڑھاواں گے۔ سادہ ذہن نہیں ہے کہ تھلے لوگ بھی نماز بھی پڑھیں گے، رستہ بھی اسی بند نہیں کیتا، رستہ بھی جاری ہے۔ ایتھے کئی آ کے مسافر بھی ٹھہر جاتے ہیں، کئی اپنی گڈیاں کھڑیاں کر دیتے ہیں، جمعے والے دن صفائی ہو کے اتنے نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایتھے اتنے اگر لینٹر پہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اتنے مدرسہ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی بلند ہوگی۔ دیکھو نا حساب بات کی گل ہے۔ میں اس گل سے اپنی گفتگو میں سمیٹنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ادھر یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بندہ کرے کہ میں چندہ منگنے واسطے گل کر رہا، جتنا دل کرتا وہ دیتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بڑا کرم اس پر سے ڈھونڈتے اور اپنے آپ ہو کے اللہ کے فضل و کرم کے نال کی حساب پاتے ہیں۔ سانو کئی باری کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم کے نال۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی نے سنیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ نبی پاک کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کتنے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے میرے ماں باپ قربان ہو جان، اللہ کا حکم آ گیا، میرے اس بات کو مت کے کوئی شے پیاری نہیں، اس بات کو مت کے کوئی شے پیاری نہیں۔ حضور نے پوچھا ابو طلحہ پھر عرض کی حضور تسی گواہ رہنا میں اللہ کی راہ تے قربان کر دیتا ہے، میں اس کو خراب کرنا تسی انہیں فرماؤ میں کتنے لاواں۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی میں کتنے، دیکھو نا خرچ کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ کئی بندے پیسے دینے رہتے ہیں وہاں سن جاتے ہیں، بعد پتہ نہیں ہوتا کیوں بنتا ہے۔ چاہیے کہ انجے کہ تم تسی نال لگو پیسے دیکھو میرے حلال دے پیسے نے، اے دیکھو کہ حلال جگہ تو بھی لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ اس کی حضور کو فرماؤ، آپ نے فرمایا اپنے قریبیوں پہ خرچ کر، اپنے قریبیوں پہ خرچ کر۔ اس کی حضور میرے چاچے کے بچے غریب نے، یا رسول اللہ گواہ رہا میں سارا باغ اپنے چاچے کے بچوں کو ہدا کر ہدیہ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی نے یاد رکھو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک فرما کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف قائم کر کے دسیا گیا کہ لوگوں ایک جہاں
نبی پاک کو خوش کرنا تو پھر یاد رکھو کہ مالو بھی اونچ خرچ کرو جی اللہ تعالیٰ چاہ رہے اللہ رسول چاہ رہے اور اس جان کو بھی اونچ استعمال کرو جی اللہ کو رسول نہ حکم ہے دعا کرو اللہ رب العزت باقی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے اور دعا کرو اللہ رب العزت سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ